بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب في المذي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: توضأ واغسل ذكرك. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين. باب في المذي وغيره. اس باب کے تحت امام مقدسی رحمہ اللہ تعالی ایک حدیث لائے ہیں جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس حدیث کا عنوان یہ ہے کہ مذی کا کیا حکم ہے۔ مذی ایک رقیق سفید رنگ کا پانی ہے جو شہوت کی برانگیختگی اور شہوت کے ابھرنے پر خارج ہوتا ہے، مرد و زن دونوں کو، جس کے خارج ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بیان کے لیے یہ حدیث ہے جو امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے۔ آپ کی خلافت، آپ چوتھے خلیفہ ہیں، 5 سال قائم رہی اور خوارج نے آپ کو شہید کیا۔ سن 40 ہجری میں نبی علیہ السلام کی تمام جنگوں میں شریک رہے سوائے جنگ تبوک کے۔ جنگ تبوک میں نبی علیہ السلام نے خود انہیں مدینہ میں اپنا جانشین، اپنا عامل مقرر کیا تھا، تو پھر یہ مدینہ میں رہے، باقی تمام جنگوں میں یہ شریک رہے۔ فرماتے ہیں کہ کنت رجلا مذاء، میں ایک ایسا شخص تھا جس پر مذاء کا اطلاق ہوتا ہے۔ مذاء مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا معنی کثیر المذی، ایک ایسا شخص جس سے بہت زیادہ مذی خارج ہو۔ اب اس کا کیا حکم ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے میں خود نبی علیہ السلام سے نہ پوچھ سکا، ہمت نہ کر سکا، اور بعض روایت میں ہے کہ بس مذی کے خروج پر یہ نہا لیا کرتے تھے، اور بڑی ایک مشقت قائم تھی۔ چنانچہ ایک روز انہوں نے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ یہ مسئلہ نبی علیہ السلام سے معلوم کریں۔ فاستحییت ان اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خود اس لیے نہ پوچھ سکا کہ میں شرما گیا، لمکان ابنتہ منی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی بیٹی میرے عقد میں تھی، میرے نکاح میں تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ اس شہوت کی برانگیختی کا، جس کا جماع سے ایک تعلق ہے، تو میں احتراماً اور حیاءً خود نہ پوچھ سکا، اور مقداد بن اسود کو میں نے حکم دیا کہ آپ پوچھ کر بتائیں۔ مقداد بن اسود یہ بھی نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، قدیم الاسلام، اور ان کو دونوں ہجرتیں کرنے کا شرف حاصل ہے، حبشہ کی ہجرت اور مدینہ کی ہجرت، اور یہ زباعہ بنت زبیر کے شوہر ہیں، اور یہ زباعہ عبد المطلب کی پوتی ہیں، اور یہ بہت بڑے مجاہد تھے اور غازی تھے، اور تمام جنگوں میں شریک رہے۔ بلکہ صحیح بخاری میں ایک قول ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بدر کے معرکے سے قبل پریشان تھے اور بڑی دعائیں مانگ رہے تھے. یہ پہلا غزوہ ہے اور ہماری کمزور سی جماعت ہے. اس وقت مقداد بن اسود نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسنا اصحاب موسیٰ، ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا، کہ آپ چلے جائیں، آپ کا رب چلا جائے اور آپ جا کر لڑ لیں اور قتال کر لیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، ہم آپ کی امت ہیں. نقاتل عن یمینک وعن یسارک، ہم تو لڑیں گے آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے. تو ان کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے روشن ہو گیا. ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کاش مقداد بن اسود میری زندگی کے سارے عمل لے لے اور یہ نیکی مجھے دے دے. یہ جملہ جو اس نے نبی علیہ السلام سے کہا تھا، یہ مجھے دے دے، اس کے بدلے تمام جو نیکیاں میں نے کی ہیں وہ لے لے اس ایک نیکی کے بدلے. تو واقعتاً یہ ان کی شجاعت کا مظہر تھا اور اللہ نے یہ جملہ ان کو کہنے کی توفیق دی. مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا سن 33 ہجری میں اور البقیع میں دفن کیے گئے. چنانچہ مسئلہ کہ مدی کا حکم کیا ہے، اس تعلق سے وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یغسل ذکرہ یتوضا، کہ جس شخص کو مدی خارج ہو وہ اپنی شرمگاہ کو دھو لے اور وضو کر لے. اس سے دو باتیں ثابت ہوئیں. ایک تو یہ کہ مدی ناپاک ہے اور شرمگاہ کو دھونا ضروری ہوگا. دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ مدی سے غسل واجب نہیں ہوتا منی کی طرح. خروج منی پر غسل واجب ہوتا ہے لیکن خروج مدی پر غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ وضو کر لینا کافی ہے. بدل بخاری توضا واغسل ذکرک، امر کا صیغہ. صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں کہ اگر تمہاری مدی خارج ہو تو وضو کر لو اور اپنی شرمگاہ کو دھو لو. اور صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں توضا وانضح فرجک، کہ وضو کر لو اور اپنی شرمگاہ پر چھینٹے مار لو، پانی کے چھینٹے مار لو. ان تمام احادیث کو اگر جمع کریں تو خلاصہ یہ بنتا ہے کہ مدی کے خروج پر شرمگاہ کو دھونا ضروری ہے اور پھر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے اور وضو کے بعد شرمگاہ پر چھینٹے مار لی جائیں. یہ تینوں کام، شرمگاہ کو دھونا، وضو کرنا اور پھر آخر میں فارغ ہو کر شرمگاہ پر چھینٹے مار لی جائیں. جی.